بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پیش خدمت ہے گردہ کی پتھری بننے کی وجوہات، علامات، علاج اور پرہیز۔ موجودہ دور میں گردہ میں پتھری بننے کا رجحان بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں مکمل رہنمائی کر دی جائے تاکہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو زمانہ طالب علمی میں ہیں یا پھر وہ لوگ جو گھروں میں پریکٹس کر رہے ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ گردہ میں پتھری بننے کی جو سب سے خاص وجہ ہے وہ پہلے نمبر پر پانی کا کم پینا ہے، دوسری وجہ پیشاب کو روک کر رکھنا اور ٹائم پر پیشاب نہ کرنا یا پھر کسی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، تیسری وجہ سبزیاں وغیرہ کو کھلے پانی میں دھو کر نہ پکایا جائے، چوتھی وجہ گردوں کے فنکشن کی خرابی، پانچویں وجہ میٹابولک نظام میں خرابی کے باعث، چھٹی وجہ بعض مریضوں میں یورک ایسڈ کا اخراج بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے پتھری بنتی ہے، ایسے مریضوں کا پیشاب تیزابی ہوتا ہے، ساتویں وجہ کیلشیم کے زیادہ اخراج کی وجہ سے پتھری بنتی ہے، آٹھویں وجہ کھاری پیشاب ہوتا ہے اور گردہ مثانہ کا انفیکشن، نویں وجہ سٹین کا پیشاب میں خارج ہونا۔ اب آتے ہیں ان کی علامات کی طرف۔ بار بار پیشاب آنا، دوسرے نمبر پر پیشاب میں خون آنا اور جلندار دردیں ہونا، تیسرے نمبر پر پیشاب میں رکاوٹ، چوتھے نمبر پر بعض اوقات پیشاب بالکل ہی رک جاتا ہے، پانچویں نمبر پر گردہ کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے، چھٹے نمبر پر درد کی وجہ سے مریض کو متلی اور قے ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ درد کی وجہ سے مریض چیخیں مارتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کی طرف۔ گردوں کے فنکشن کو چیک کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ RFT کروایا جاتا ہے۔ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پیشاب کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جسے یورین RE کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ KUB کب کہلاتا ہے، جس میں کڈنی، یوریٹر اور بلیڈر یعنی کہ گردے، مثانہ وغیرہ کو وہ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں جس میں پتھری انہیں نظر آ جاتی ہے۔ یہ میں نے کچھ اہم باتیں آپ کو بتا دی ہیں، اگر میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں پتھری کے علاج کی طرف۔ اس ویڈیو میں آپ کو دونوں گردوں کی پتھریوں کے بارے میں ادویات کا بتاؤں گا اور اس کے بعد اگلی ویڈیوز میں دائیں اور بائیں گردے کی پتھریوں کے بارے میں علیحدہ تفصیل بتاؤں گا۔ پہلے نمبر پر جو دوائی ہے اس کا نام اوسیمم کین۔ پتھری دائیں گردہ میں ہو یا بائیں گردہ میں درد شدید ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض چیخیں مارتا ہے اور اس کے ساتھ متلی اور قے ہوتی ہے اور پیشاب میں یورک ایسڈ آتا ہے، تو مریض کو مدر ٹنکچر اوسیمم کین نیم گرم پانی میں پلایا جاتا ہے۔ اس دوائی کی ایک خوراک 15 قطرے ہوتی ہے اور 15 قطرے نیم گرم پانی میں 1 گلاس پانی لے کر اسے پلائیں اور صورتحال دیکھ کر آدھے گھنٹے بعد دوبارہ اسی طرح 1 گلاس نیم گرم پانی میں 15 قطرے ڈال کر اسے پلا دیں۔ اگر پھر بھی کوئی علامت رہ جائے تو مزید آدھے گھنٹے کے وقفہ سے تیسری دفعہ پھر پلا دیں اور جب مریض کو درد، متلی اور قے کا افاقہ ہو جائے تو یہ دوائی روک دیں۔ اس کے بعد ہم نے مریض کے ٹیسٹ کروانے ہیں تاکہ ہمیں مریض کی پتھری کا سائز اور دیگر مسائل کا پتہ چل سکے۔ ٹیسٹ کی تفصیل اسی ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو گردہ کی پتھری کو نکالنے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ پتھری کو توڑ کر اور ریت بنا کر خارج کریں، کیونکہ بعض اوقات پتھری کا سائز بڑا ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی پریکٹس کے دوران یہ رسک نہیں لیتا کہ پتھری کو فوراً ہی خارج کر دوں۔ 5 mm سے کم کی پتھری فوراً نکل سکتی ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ اس کا سائز واقعی ہی اتنا ہے۔ اس کے علاوہ پتھری کی وجہ سے گردہ، مثانہ اور یوریٹر میں انفیکشن بھی ہو جاتا ہے جس کے لیے ادویات استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے
اور اگر مریض کی پتھری چھوٹی ہو اور وہ فوراً نکل جائے تو مریض آگے دوائی استعمال نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے دوبارہ پتھری بننے کا چانس باقی رہتا ہے۔ یا پھر اگر اس کی پتھری 5 mm سے بڑی ہوئی تو یوریٹر میں پھنس جائے گی، جس کی وجہ سے مریض مشکل میں پڑ جائے گا اور گردے فیل ہونے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے چند اہم معلومات آپ کو بتا دی ہیں، بصورت دیگر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی ادویات ہیں جن کی مدد سے ہم پتھری کو ریت بنا کر نکال سکتے ہیں۔ ان ادویات میں پہلے نمبر پر ہائیڈرینجیا مدر ٹنکچر آتا ہے۔ پتھری دائیں گردہ میں ہو یا بائیں میں، گردہ یا دونوں میں ہو، یعنی دائیں اور بائیں دونوں گردوں میں ہو، درد ہوتا ہو اور یورین میں خون آتا ہو، بہترین دوائی ہے۔ 1 گلاس پانی میں 15 قطرے ڈال کر پئیں۔ یہ دوائی 15 قطرے صبح، 15 قطرے دوپہر اور 15 قطرے رات کو پئیں۔ اگر پتھری 5 mm سے چھوٹی ہے تو 1 ہفتہ میں یہ دوائی اسے ختم کر دے گی، اور اگر بڑی پتھری ہوئی تو زیادہ عرصہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے تجربہ کے مطابق 8 سے 10 mm کی پتھری 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تسلی کے لیے الٹرا ساؤنڈ دوبارہ کروا لیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کوکس کیکٹائی 30 پوٹینسی میں آتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ درد گردہ سے مثانہ کی طرف جاتا ہے اور پھر ٹانگوں میں جاتا ہے، اور درد اس طرح کا ہوتا ہے جیسے پھوڑے کا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر نیٹرمفاز 3X یا 30 استعمال ہوتی ہے۔ اس کی علامات گردوں میں ریت ہوتی ہے۔ یہ دوائی گردوں میں ریت بننے کو روکتی ہے۔ اس دوائی کے مریض کے پسینہ میں کھٹاس اور سینہ میں تیزابیت ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ارٹیکا یورینس مدر ٹنکچر آتا ہے۔ پتھری دائیں گردہ میں ہو یا بائیں میں یا دونوں گردوں میں ہو، پتھری کو ریت بنا کر خارج کرتی ہے۔ 15 قطرے صبح، 15 قطرے دوپہر اور 15 قطرے رات کو 1 گلاس پانی میں پینے سے پتھری ریت بن کر خارج ہو جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر سولیڈیگو مدر ٹنکچر آتا ہے۔ پتھری ایک گردہ میں ہو یا دونوں میں، اس کی علامت یہ ہے کہ مریض گردہ والی جگہ پر بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ 6 نمبر پر مدر ٹنکچر اپیجیا آتا ہے۔ پتھری دائیں گردہ میں ہو یا بائیں میں یا دونوں میں، پتھری کو توڑ کر نکال دیتی ہے۔ یہ بھی صبح دوپہر شام 15 قطرے 1 گلاس پانی میں ڈال کر پینی چاہیے۔ 7ویں نمبر پر پریرا بریوا مدر ٹنکچر ہے، جو پرانی سے پرانی پتھری کو ختم کر دیتی ہے۔ 8ویں نمبر پر سارسپریلا مدر ٹنکچر یا 3X میں استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد درد اور جلن ہوتی ہے اور پیشاب مٹیالہ اور گدلا ہوتا ہے۔ 9ویں نمبر پر کلکیریا کارپ 30 یا 6 پوٹینسی میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر پتھری حرکت کرنے لگے جس کی وجہ سے درد ہو اور پیشاب کرنے میں مشکل پیش آئے تو ہر 15 منٹ کے بعد استعمال کریں۔ 10ویں نمبر پر ٹیریبنتھینا 30 یا 3X آتی ہے۔ اس کی علامات گردہ میں پتھری، جلن، بیٹھنے کے دوران گردے پر بوجھ محسوس ہو، چلنے پھرنے سے کمی ہو، پیشاب گدلا ہو۔ یہ علامات ٹیریبنتھینا میڈیسن میں آتی ہیں۔ یہ میں نے آپ کے لیے دونوں گردوں میں پتھری کے ادویات کی ویڈیو بنائی ہے اور کوشش کی ہے کہ اس مختصر ویڈیو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کر دی جائیں۔ اگر آپ کو کسی بارے میں مزید معلومات درکار ہوں یا کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں دائیں اور بائیں گردہ کی علیحدہ ادویات ان کی علامات کے ساتھ بتاؤں گا۔ اب آتے ہیں پرہیز کی طرف۔ پتھری کے مریض کو پالک اور ٹماٹر سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ گردہ کے مریض کے لیے قبض سخت نقصان دہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پانی زیادہ پینا چاہیے۔ گردے کے مریض کے لیے زیادہ دیر تک چلنا، کھڑا رہنا یا بیٹھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا گردے کے مریض کے لیے یا پتھری میں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ ناریل کا پانی گردے کے مریض کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔
دوسرے نمبر پر خربوزہ پتھری ختم کرنے کے لیے بہترین غذا ہے۔ آخر میں آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔